وہ ایک بہت بااعتماد لڑکی تھی۔ اس میں بے پناہ کشش تھی۔ اس کا لباس یہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی پوش فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ کھاتے پیتے گھرانے کی ہے سارا۔ اس نے بتایا اپنا نام۔ سارا، تم ایک اچھی لڑکی معلوم ہوتی ہو، پھر اس قسم کا شوق کیوں پال رکھا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ شیشہ ہوٹلوں میں پابندی ہے؟ جانتی ہوں میں، لیکن مجھے اس نشے کی عادت پڑ گئی ہے۔ شہر میں اس قسم کے سارے ہوٹل بند ہو گئے ہیں، اسی لیے میں یہاں آئی ہوں۔ کون لایا تھا تمہیں یہاں؟ میری ایک دوست ہے، لیکن وہ آپ کے چھاپے سے پہلے چلی گئی۔ اوہو، میں مسکرا دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے تم پر رحم سا آ رہا ہے۔ تم کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہو، اس لیے تمہیں جانے کی اجازت دے رہا ہوں، حالانکہ یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ اب جاؤ، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ تم آئندہ سے اس قسم کی گھٹیا جگہوں پر نہیں جایا کرو گی۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میرے ایک خاص ماتحت پولیس آفیسر نے حیرت ظاہر کی۔ سر جی، آپ نے اس کو جانے کی اجازت کیوں دے دی؟ میرا مطلب ہے سر جی، یہ تو آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی۔ ہاں بخشش، ہے تو میرے اصول کے خلاف، لیکن کبھی کبھی اصول بدلنے پڑتے ہیں۔ اچھا تم ایک کام کرو، اس لڑکی کا ایڈریس تو لے لیا ہوگا؟ ہاں سر جی، آپ تو جانتے ہیں کہ میں کوئی بھی کام ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وہ مسکرا کر بولا، اب یہ کام تمہیں کرنا ہے کہ اس کے محلے میں جا کر بہت ہوشیاری کے ساتھ ذرا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ میں سمجھ گیا سر جی۔ ہاں بخشش، میں نے گہری سانس لی۔ اب میں اکیلا رہتے رہتے اکتا چکا ہوں۔ انسان بھی تو ہوں نا، دل چاہتا ہے کہ گھر بسا لوں، ایک اچھی بیوی مل جائے تو اس کے ساتھ زندگی گزر جائے گی۔ اتنا بڑا ارادہ ہے سر؟ لیکن کیا معلوم یہ لڑکی کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے۔ پولیس کی اتنی برسوں کی نوکری میں اگر بندے کی پہچان نہ ہو سکے تو کیا فائدہ ایسی نوکری کا؟ یہ تو ہے سر، مجھے بھی وہ لڑکی ٹھیک معلوم ہو رہی تھی۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر ڈالو۔ دوسرے دن بخشش نے پوری تفصیل بتا دی۔ وہ لڑکی ایک چھوٹی سی کالونی میں رہتی تھی۔ اس نے پولیس کو بھی یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی تھی۔ والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے والد ریٹائر ہو چکے تھے، کسی اسکول کے پرنسپل تھے۔ اس لڑکی کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات سننے میں نہیں آئی تھی، غرض یہ کہ وہ ایک صاف ستھری لڑکی تھی۔ بخشش، اس لڑکی کے بارے میں کچھ اور پتہ چلا ہو؟ نہیں، اس لڑکی کی کسی لڑکے سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ اس محلے میں اپنا فیاض خان ہے، اس سے زیادہ کون بتا سکتا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں سر کہ وہ بندہ اڑتی چڑیا کو بھی شک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ یعنی اس لڑکی کے بارے میں میرے جو خیالات تھے وہ درستی تھے۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اسے کس طرح شادی کے لیے راضی کیا جائے، کس طرح اسے یقین دلایا جائے کہ پولیس آفس میں میرا جو روپ ہوتا ہے وہ مجبوراً ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو حاصل کرنے کی ایک کوشش ضرور کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں اس علاقے کی طرف چلا گیا۔ یہ میرا جانا پہچانا علاقہ تھا۔ بہت پہلے میں یہاں رہ چکا تھا، اسی لیے یہاں کی گلیاں اور راستے میرے جانے پہچانے تھے۔ میں سادہ لباس میں وہاں گیا۔ میں نے اپنی گاڑی دور کھڑی کی تھی۔ کچھ دکاندار میری جان پہچان کے تھے جو ابھی تک اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ میں ان کی دکانوں سے کتراتا ہوا ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ میرا رخ اسی گلی کی طرف تھا جس میں وہ لڑکی رہتی تھی۔ سننے والوں کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ آخر کیوں میں اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی، اس کے علاوہ وہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی، ورنہ لڑکیاں تو میرے قریب آتی ہی رہتی تھیں، مجبوراً یا خوشی سے۔ میں ایک بار پھر کہہ دوں کہ میں نے اپنے عہدے کا پورا فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ وہ لڑکی کچھ اس طرح مجھے بھا گئی تھی کہ میں اس کو اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں یہ سب کچھ اپنی فطرت کے خلاف کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں زندگی میں شاید مجبوری اور بے بسی کا ایک ایسا لمحہ آیا کرتا ہے۔ اس گلی سے دور 2-4 دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ شاید وہ دن دعا کی قبولیت کا تھا۔ اچانک وہ لڑکی دکھائی دی گئی۔ وہ گلی سے نکل کر دکانوں کی طرف آ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ بھی ایک انہونی سی بات تھی۔ مجھ جیسا انسان جو چوروں اور ڈاکوؤں سے لڑتے ہوئے کبھی گھبراتا نہیں تھا، اور آج ایک لڑکی کو دیکھ کر میرا دل سنبھل نہیں رہا تھا۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے اسی وقت وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سر، آپ یہاں؟ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کی آواز میں دیوانگی سی تھی۔ سر، میں نے تو آپ کو گلی سے باہر آتے ہی دیکھ لیا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ آپ یہاں کھڑے ہیں۔ ہاں، میں کسی کام سے آیا تھا،
پیاس لگی تو کولڈ ڈرنک پینے کے لیے رک گیا۔ کیا تم یہیں رہتی ہو؟ جی ہاں سر، سامنے والی گلی میں، اس نے اشارہ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلائی۔ اچھا تم اپنا کام کرو، میں جا رہا ہوں۔ ارے اس طرح کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بے تکلفی سے بولی۔ آپ کو تو میرے گھر چلنا ہوگا۔ تمہارے گھر؟ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں سر، میرے گھر۔ میں اپنے والد سے آپ کی ملاقات کروانا چاہتی ہوں اور ان سے آپ کی تعریف کرتی رہتی ہوں، اس نے بتایا۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا پولیس افسر نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا ہے۔ اس دن آپ نے میرے ساتھ جو حسن سلوک کیا تھا وہ میرے والد کو بہت اچھا لگا۔ بابا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے والد ایک استاد رہ چکے ہیں اور معاشرے کی خرابی کے خلاف جہاد کرتے رہتے ہیں۔ چلیے نا پلیز۔ شاید قدرت کی طرف سے مجھے ایسا موقع مل رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً کولڈ ڈرنک کے پیسے دیے اور اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر ہو لیا۔ سامنے ہی گلی میں اس کا گھر تھا۔ مجھے 1 منٹ انتظار کا کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ باہر کا دروازہ میرے لیے کھول دیا گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک بوڑھا مہذب اور شریف سا انسان تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہی اس کا باپ ہو سکتا ہے۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ آؤ میاں، سارا نے تمہاری بہت تعریف کی تھی، آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے آیا، سلیقے سے سجا ہوا کمرہ۔ میں اس کے کہنے پر ایک طرف بیٹھ گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہاں آ کر اور وہاں بیٹھ کر بہت سکون سا مل رہا تھا، ورنہ میں جس شعبے میں تھا وہاں عام طور پر منحوس صورت مجرموں سے ہی واسطہ پڑتا تھا۔ میاں میں نے سارا سے کہا تھا کہ وہ کسی دن تمہیں بلا کر لائے۔ اس نے بات شروع کی۔ جناب آپ کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ استاد رہ چکے ہیں۔ دیکھو بھائی، استاد ہمیشہ استاد ہی رہتا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ علم اس کی رگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ تمہارے شعبے میں بھی ابھی انسانیت باقی ہے۔ تم پولیس والے ابھی بھی انسانوں کو انسانی سمجھتے ہو۔ تم نے جس انداز سے سارا کو سمجھایا، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، وہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اس دوران سارا چائے وغیرہ لے کر آ گئی۔ وہ بالکل ایک گھر سا ماحول تھا، گھریلو ماحول، جو مجھے کبھی نہیں ملا۔ یہاں اس کے والد میری تعریف کر رہے تھے اور میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ میں کیسا ہوں تو پھر ساری کہانی ختم ہو جاتی۔ سارا نے بھی باتیں شروع کر دیں۔ اس کی باتوں سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے متاثر ہوئی ہے اور میرے قریب آنا چاہتی ہے۔ خدا جانے اس کے دل میں کیا تھا۔ ویسے تو میں نے جس روپ میں اس کو دیکھا تھا، اس کے بعد سے تو میرے سائے سے بھی اسے بھاگنا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس اس نے اپنے والد کی نگاہوں میں مجھے ایک فرشتہ صفت پولیس آفیسر ظاہر کر دیا تھا۔ بہرحال کچھ دیر کی باتوں کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا۔ ان دونوں کے اخلاق نے مجھ جیسے انسان کو بھی موم کر دیا تھا۔ میں نے سارا کو اپنا موبائل نمبر دے دیا، اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر سکتی ہو۔ دوسرے دن آفس میں بخشش کو کل کے ایڈونچر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ بھی خوش ہوا۔ سر جی، یہ تو کل ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ اس لڑکی میں بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہیں اور آپ کے ارادے کچھ اور ہیں۔ تو پھر سر قدم بڑھائیے نا، میرا مطلب ہے رشتہ وغیرہ بھیج دیجیے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ 2-3 دن کے بعد سارا کا فون آ گیا۔ وہ بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ بابا آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں وہ آپ کے گھر کے حالات معلوم کر رہے تھے، یعنی کتنے لوگ ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سارا میں فی الحال تو اپنے ساتھ ہی رہتا ہوں، میں نے کہا، میرا مطلب ہے اکیلا ہوں۔ والدین کا انتقال ہو چکا ہے، شادی نہیں کی، یہ سمجھ لو اپنے شعبے سے شادی ہو گئی ہے میری۔ لیکن کیوں تمہارے بابا کو میرے بارے میں یہ سب جاننے کی ضرورت ہے؟ اب یہ تو میں نہیں جانتی، اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ ان سے مل کر خود ہی پوچھ لیجیے گا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ سلسلہ کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ میری توقع کے بالکل الٹ تھا۔ مجھ جیسے انسان کے لیے پہلے تو ایک لڑکی کا مہربان ہونا، پھر اس کے باپ کی محبت، یہ سب کس قسم کے اشارے تھے؟ مطلب بالکل صاف ظاہر تھا۔ اس کے علاوہ اور کیا سمجھ سکتا تھا کہ قدرت سارا کی شکل میں مجھ پر مہربان ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سارا کے ابو نے مجھے کھانے پر بلا لیا۔ ایسا اہتمام میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا، ورنہ کون اپنی مرضی اور خوشی سے ہم جیسے پولیس آفیسرز کو اس طرح بلاتا ہے؟ ان لوگوں نے بہت تکلف کیا تھا۔ میرے لیے کھانا خود سارا نے بنایا تھا اور وہ بہت ہی مزیدار تھا۔ گویا یہ بھی ایک اشارہ ہی تھا کہ اگر وہ میرے گھر آ گئی تو پھر مجھے باہر کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور ان سب مہربانیوں کا حاصل وہ گفتگو تھی جو کھانے کے بعد اس کے والد نے چائے کے دوران کی۔
اس دوران سارا وہاں موجود نہیں تھی۔ دیکھو میاں، اس کے والد نے بات کا آغاز کیا، اس دنیا میں میرا سارا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے ماں بن کر اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے۔ میرے خواب تو کچھ اور تھے، لیکن اس کی ضد کچھ اور ہے۔ معاف کرنا، میں سب کچھ صاف صاف بتا رہا ہوں۔ اس کی ضد کیا ہے اس کا اندازہ تمہیں ہو گیا ہوگا۔ وہ کچھ دیر تو خاموش ہو گئے۔ میں بھی سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ تو بیٹا، میرا خیال ہے تم نے میرا اشارہ سمجھ لیا ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے کسی بڑے کو ہمارے ہاں بھیج دو تاکہ بات آگے بڑھائی جائے۔ آخر وہی بات ہو گئی جس کا مجھے اندازہ تھا اور میں نے جس کے خواب دیکھے تھے۔ وہ میری خواہش تھی۔ میں نے ان سے کہا، محترم، بدقسمتی سے میرے قریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ایک دور کے عزیز ہیں، اگر کہیں تو میں انہیں بھیج دوں۔ چلو انہی کو بھیج دو۔ بظاہر تو میری اس کہانی میں ابھی تک کوئی ایسا موڑ نہیں آیا تھا جو چونکا دینے والا ہو۔ ایک سیدھی سادی کہانی ہے جو ایک ٹریک پر چل رہی تھی۔ ایک بے رحم قسم کا پولیس آفیسر جس نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا تھا اور اس لڑکی نے بھی پسند کا جواب دے دیا تھا۔ پھر اس لڑکی کے باپ سے ملاقات ہوئی اور شادی کی بات بھی ہو گئی۔ بس اب تک یہی کہانی ہے، لیکن اس کہانی کا چونکا دینے والا موڑ شادی کے بعد آتا ہے، اس لیے آپ سب غور سے سنیے گا۔ صرف 6 مہینے لگے تھے اس پروسیس میں۔ 6 مہینے کے اندر اندر سارا سے میری شادی ہو گئی۔ ایک بات اور بھی کہ میں نے خود کو تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ شادی کے بعد میری زندگی کا رخ بدل کر رہ گیا۔ کہاں تو میرا یہ مزاج کے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا اور کہاں ایسی نرمی کی دیکھنے والوں کو حیرت ہوا کرتی۔ میں نے ناجائز پیسے لینے بھی بند کر دیے تھے۔ مزاج کی وہ سختی نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ میرا خاص بندہ بخشش بھی حیران تھا کہ سر جی کیا ہو گیا ہے، آپ کو بھابھی نے تو بالکل دوسرا انسان بنا دیا ہے۔ ہاں بخشش، اب جا کر پتہ چلا ہے کہ سکون کیا ہوتا ہے۔ سارا سے مجھے بے انتہا محبت تھی۔ اس کی ذرا سی بھی تکلیف مجھے برداشت نہیں تھی۔ یہی حال سارا کا تھا۔ میری ذرا سی بات کا خیال رکھا کرتی۔ میں جب ڈیوٹی پر جاتا تو میرے لیے لنچ باکس بھی ساتھ دیا کرتی۔ میں اسے کہا کرتا، خدا کی بندی کیوں میری عادتیں خراب کر رہی ہو، میں سامنے والے ہوٹل سے کھانا منگوا لیتا ہوں۔ یہ اس وقت اچھا تھا جب میں اس گھر میں نہیں تھی، اب میں آ گئی ہوں، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ آپ بیوی کے ہوتے ہوئے باہر کا کھانا کھائیں۔ اب اس توجہ اور محبت کا کوئی جواب کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ میرے ساتھی بھی میری قسمت پر رشک کیا کرتے تھے، یار تمہیں تو بھابھی نے سنوار کر رکھ دیا ہے۔ ہاں یار، میں سنا کرتا تھا کہ اچھی بیوی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ شادی کو 1 سال گزر گیا۔ ہم دونوں نے ابھی تک بچوں کی پلاننگ نہیں کی تھی۔ یہ ہم دونوں کا خیال تھا کہ جی بھر کر 2-4 سال آرام اور تفریح کے گزار لیں، اس کے بعد بچے بھی آ جائیں گے۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے اس میں 4 کمرے تھے۔ 3 کمرے ہمارے استعمال میں تھے، ایک کمرے کو ہم نے اسٹور بنا رکھا تھا جس میں دنیا بھر کی چیزیں بھری ہوئی تھیں۔ اس اسٹور روم میں ایک کھڑکی بھی تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی، ایک باتھ روم بھی تھا، صاف ستھرا۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ سارا کے ماموں آ رہے ہیں۔ اب اس اسٹور روم کو ہم مہمانوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ ایک دوپہر سارا نے کہا، چلیں میرے ساتھ مل کر کمرہ صاف کروا لیں۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ بہت کچھ اوٹ پٹانگ چیزیں بھری ہوئی تھیں۔ سارا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اگر چاہتا تو کسی ملازم کو بھی بلوا سکتا تھا، تھانے فون کر دیتا تو تھانے والے درجنوں کو بھیج دیتے، لیکن سارا کے ساتھ مل کر کام کرنے کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے سے اپنی کمر کو کس کر باندھ رکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ آپ جب تک واش روم دیکھیں میں جھاڑو لے کر آتی ہوں۔ وہ جھاڑو لینے چلی گئی۔ پھر جب واش روم سے باہر آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں کچھ دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ نہیں آئی تو میں خود اس کو دیکھنے کمرے سے باہر جانے لگا، لیکن کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے آواز لگائی، سارا، 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 دروازہ بند تھا، دروازہ کھولو۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے دوبارہ آواز دی، سناٹا۔ میں نے دروازے پر زور آزمائی شروع کر دی، یعنی کھولنے لگا، لیکن وہ دروازہ بہت مضبوط تھا، کسی بھی حال میں اس کا کھلنا یا ٹوٹنا محال تھا۔ پھر سارا کی آواز آئی، کیا بات ہے، کیوں شور کر رہے ہو؟ سارا، دروازہ کھولو۔ میں اندر سے چیخا، یہ کیا مذاق ہے، کھولو دروازہ۔ کس نے بند کیا ہے؟ میں نے بند کیا ہے۔ سارا کی آواز آئی، اس لیے بند نہیں کیا کہ اسے کھول دوں، یہ اسی طرح بند رہے گا اور تمہیں اب اسی کمرے میں رہنا ہے۔
اس کی آواز سن کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ سارا تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ جلدی کھولو، یہ کیا بچپنا ہے؟ اس کے بعد بالکل خاموشی، شاید وہ دروازے کے پاس سے ہٹ گئی تھی۔ میں دروازہ پیٹتا رہا لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ میں ایک طرف بیٹھ کر صورتحال پر غور کرنے لگا۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وہ تو میری بیوی تھی، میں نے اس سے محبت کی تھی، ہم نے ایک ساتھ بہت اچھے دن گزارے تھے، بلکہ گزار رہے تھے۔ یہ کسی قسم کی شرارت بھی نہیں ہو سکتی تھی، شرارت کی بھی کوئی حد ہوا کرتی ہے۔ میں نے 2-3 بار دروازے کے پاس جا کر اسے مزید آواز دی، لیکن جب کوئی جواب نہیں ملا سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر چکا تھا۔ مجھے اس کمرے سے باہر نکلنا تھا۔ کس طرح دروازہ بہت مضبوط تھا، وہ کسی طور ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ کھڑکی بھی ایسی نہیں تھی کہ اسے توڑا جا سکے، اور نہ وہ باہر کی سمت کھلتی تھی، پیچھے کوریڈور میں کھلتی تھی جس کے دونوں طرف دروازے تھے جو بند رہتے تھے۔ اب یہ ہو سکتا تھا کہ میں فون کر کے کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں، اپنے آفس کے کسی بندے کو یا اپنے کسی دوست کو۔ پھر اس وقت میری جھنجھلاہٹ کی کوئی حد نہ رہی۔ مجھے اپنا موبائل فون بھی نہیں ملا، وہ تو میری اس قمیض کی جیب میں تھا جو میں اتار کر بیڈ روم میں چھوڑ آیا تھا۔ اب میں بالکل بے بس اور لاچار ہو چکا تھا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ شور کیا جائے، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک تو میرا گھر جس علاقے میں تھا وہاں گھر ایک دوسرے سے فاصلے پر بنے ہوئے تھے، دوسری بات یہ تھی کہ میرے گھر کی بناوٹ ایسی تھی کہ شور کی آواز باہر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ گویا سارا نے جو پلاننگ کی تھی وہ بہت سوچ سمجھ کر کی تھی۔ میں دوبارہ بستر پر جا کر بیٹھ گیا، سوچتے سوچتے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ بہت دیر کے بعد وہ کمرے کی کھڑکی کے باہر نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے کا ایک گلاس، کچھ بسکٹ اور ایک گلاس میں پانی تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں پیپر گلاس تھے جس کو ڈسپوزیبل گلاس کہا جاتا ہے۔ یہ لو چائے پی لو، اس نے کہا۔ سارا کیا ہو گیا ہے تم کو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ پہلے چائے پی لو پھر بتاؤں گی، اس نے کہا، اور ہاں اب تمہارے لیے اسی قسم کی گلاس اور پلیٹ آیا کریں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ شیشے کی کوئی چیز اندر آئے، ایسا نہ ہو کہ تم مایوس ہو کر خودکشی ہی کر لو۔ اور ہاں، شاید تم نے واش روم میں جا کر نہیں دیکھا، اس میں بھی تمہیں کوئی شیشہ نہیں ملے گا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہو گیا تھا کہ اس کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ اس نے کچھ سوچ لیا ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ ایسی حرکت کر رہی ہے۔ لیکن کیوں؟ اس سوال کا جواب مجھے نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اس لمحے سوچا کہ اس وقت اس پر غصہ کرنا یا گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اسے نرمی سے بات کی جائے۔ سارا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور جب میں اپنے آفس نہیں پہنچوں گا تو سب کتنے پریشان ہوں گے۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ کس طرح میری تلاش شروع ہو جائے گی۔ سب جانتی ہوں، میں نے تمہارے آفس فون کر کے بتا دیا ہے کہ تم اچانک شہر سے باہر چلے گئے ہو، اور کم از کم 15 دنوں کا بول کر گئے ہو۔ اب 15 دنوں کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چلو شاباش، یہ چائے پی لو، مجھے اپنے لیے کھانا بھی بنانا ہے، اور ہاں تمہارے لیے میں سلائس لے کر آتی ہوں۔ اب تم صرف ڈبل روٹی ہی کھایا کرو گے اور کچھ نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی اس پر بٹر بھی لگا دیا کروں گی۔ کاش اس وقت میں کمرے سے باہر ہوتا، وہ میرے قریب ہوتی تو میں اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ اب تم اپنی اصلیت پر آ گئے، وہ ہنس پڑی۔ اب میں بتا دوں گی کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں، لیکن ابھی نہیں، 3-4 دنوں کے بعد۔ یہ لو، میں نے ٹرے کھڑکی پر رکھ دی ہے، اور وہ چلی گئی۔ کیا تھا یہ سب کچھ؟ اگر کوئی خواب تھا تو اس خواب کا مقصد کیا تھا؟ سارا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ میں نے تو اسے کوئی تکلیف بھی نہیں دی، ہمیشہ خیال ہی رکھا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا اس کو؟ وہ رات بہت درد اور کرب کی تھی، اور کروٹیں بدلتے گزری۔ باہر کمرے سے ٹی وی چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی وہ کمبخت مجھے قید کر کے آرام سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے میری کوئی پرواہ تھی ہی نہیں۔ اس نے اپنے کہنے کے مطابق رات کو اس کھڑکی کے راستے میرے لیے سلائس دے دیے تھے، اور وہ بھی پیپر پلیٹ میں۔ میں نے غصے سے کہا، سارا کیا تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں؟ باہر آ کر تیرا کیا حشر کر سکتا ہوں؟ اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کیا کر سکتے ہو، اسی لیے میں نے تمہارے باہر آنے کے سارے چانس ہی ختم کر دیے ہیں۔ لیکن کیوں؟ تم ایسا کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ یہ ایک کہانی ہے ڈی ایس پی صاحب، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گی۔ 2-4 دن اور اسی طرح گزار لو، پھر سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے اسے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ وہ گالیاں کھا کر ہنستی رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں بلا کا زہریلا پن تھا۔
اس وقت اس کا سارا حسن غارت ہو گیا تھا۔ وہ ایک چڑیل کی طرح سامنے کھڑی تھی جس نے مجھے اپنے شکنجے میں اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ میں اسے برا بھلا کہتا رہا لیکن اس پر ایک پائی کا اثر نہیں ہوا اور وہ چلی گئی۔ پھر میں نڈھال ہو کر بستر پر گر گیا۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق میرے لیے صرف سلائس لاتی رہی اور ایک دن گزر گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس طرح مجھے باہر نہیں نکالے گی۔ اس نے جو سوچ لیا ہے اس پر عمل کر کے رہے گی، اور کیا سوچا ہے، کیوں سوچا ہے، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ 2 دنوں کے بعد میری حالت خراب ہونے لگی، کمزوری ہونے لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کھانے میں صرف ڈبل روٹی کا ایک پیس مل رہا تھا۔ ایک دوپہر کو اس نے مجھے جو کھانے کو دیا اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ باقاعدہ روٹیاں تھیں اور ان کے ساتھ سالن بھی تھا۔ نہ جانے کیوں مہربان ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ بعد میں پتہ چلی جب میں کھانا کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ اس نے مجھے کوئی ایسی دوا کھلا دی تھی جس نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو واش روم کے دروازے کے باہر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں کس طرح یہاں پہنچا ہوں۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اتنا یاد آ رہا تھا کہ میں نے کھانا کھایا تھا، اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح خود کو گھسیٹتا ہوا بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اس وقت رات ہو گئی تھی۔ اللہ جانے میں کب تک بے ہوش رہا ہوں گا۔ پھر جب کھڑکی کے باہر سارا کی زہریلی ہنسی کی آواز سنائی دی تو میں تیزی سے بستر سے اترا لیکن چکرا کر گر پڑا۔ اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ اس حال میں مجھے دیکھ کر وہ ہنستی رہی۔ پھر زہریلی ناگن کی طرح پھنکار کر بولی، میرے سرتاج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں کمزور ہوتے جا رہے ہو اور واش روم کے باہر کیوں پڑے تھے؟ بہت گھٹیا عورت ہو تم۔ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کیا نقصان کیا ہے؟ سن لے کہ تو نے میرا کیا نقصان کیا ہے۔ تو نے میری ساری خوشیاں غارت کر دی ہیں۔ تو نے میری محبت مجھ سے چھین لی ہے۔ تو نے میرے سارے خوابوں کو اپنے ظلم اور ستم کا شکار بنا لیا ہے۔ میرے سپنے چکنا چور کر دیے ہیں تو نے۔ جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لے سن لے کہ میں تیرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ اس نے کہا، یاد کر اب سے 2 سال پہلے تو نے ایک موٹر سائیکل سوار نوجوان کو اس غلطی پر پکڑا تھا کہ وہ تیری گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ تو نے اسے ماں بہن کی گالیاں دیں۔ وہ ایک غیرت مند نوجوان تھا، اسے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ اس نے جواب دیا تو تیرے اشارے پر تیرے بندے سے اٹھا کر تھانے لے گئے۔ تو نے اس پر دنیا بھر کے الزامات لگا دیے۔ تو نے اسے دہشت گرد قرار دیا اور پولیس اسٹیشن سے باہر لے جا کر جعلی پولیس مقابلے میں اسے مار دیا۔ یاد ہے تجھے؟ وہ نوجوان یاد آ گیا مجھے۔ اس کا نام شہاب تھا۔ وہ تھانے میں آنے کے بعد بھی حق و صداقت وغیرہ کی باتیں کرتا رہا تھا، لیکچر دینے لگا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی میں نے اس سے رشوت مانگی تھی اور اس نے نہیں دی تھی۔ ظاہر ہے اس کے بعد میری نگاہ میں اس کے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا اور وہ مار دیا گیا۔ یہ کام بھی بخشش نہیں میرے کہنے پر کیا تھا۔ تمہارا کیا تعلق تھا اس سے؟ وہ محبوب تھا میرا، محبت کرتی تھی اس سے میں۔ ہم دونوں کی خوشیاں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنا سہارا سمجھ لیا تھا، ایک ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، اور اس کے بارے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میرے ابو بھی نہیں جانتے تھے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میں اس کو ابو سے ملوانے جا رہی تھی کہ یہ حادثہ ہو گیا، مر گیا وہ۔ میری محبت مر گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اس کو اس طرح مارنے والا کون ہے، ایک بے رحم انسان، ایک ظالم، ایک خونخوار درندہ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں شیشہ پینے لگی تھی؟ نہیں، بلکہ میں ایک پلاننگ بنا کر شیشہ ہوٹل گئی تھی اور نشہ کر رہی تھی جان بوجھ کر، جہاں تم نے چھاپا مارا، اور میری توقع کے مطابق مجھ کو تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا اور میں تمہیں متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تم نے کبھی تو سوچا ہوتا کہ مجھ جیسی لڑکی تم جیسے درندہ صفت انسان سے کیسے محبت کر سکتی ہے؟ حیرت تو ہو رہی ہوگی کہ میں اس طرح کیسے تمہارے جال میں پھنس گئی، اور میرے بابا نے کس طرح تم سے میری شادی کروا دی۔ بدلہ لینا چاہتی تھی، شادی کے لیے بےتاب کیوں ہو رہی ہے؟ سوچا کبھی؟ لیکن میں نے تو تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، اس لیے تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اس کے بعد کی کہانی تمہارے سامنے ہے۔ تو پھر یہ شادی وغیرہ؟ میری طرف سے یہ سب ڈرامہ تھا۔ ظالم انسان، وہ دھاڑنے لگی۔ تو نہیں جانتا کہ میں نے کس طرح تیرا ساتھ برداشت کیا ہے، اپنے آپ پر کتنا ظلم برداشت کیا ہے۔ جس رات میں تیرے ساتھ ہوتی تھی، اس کے دوسرے دن میں دن بھر روتی رہتی تھی، اپنے محبوب کی روح سے معافی مانگتی تھی کہ میں نے اس کے قاتل کو اپنا لیا۔
جب تو مجھے چھوتا تھا تو تیرے جسم سے خون کی بدبو آنے لگتی تھی، اور بھی نہ جانے کتنے شہاب تیری درندگی کی بھیڑ چڑھ گئے ہوں گے۔ ان سبھی کا خون تیری آستین پر ہے۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھ، سوچ کہ تو نے کیا کر دیا ہے۔ محبتیں چھین لی۔ سارا تیرا وہ محبوب ایک کرمنل تھا۔ جھوٹ بولتا ہے تو، وہ چیخنے لگی۔ وہ کرمنل نہیں تھا، ارے وہ تو اس ملک کی امید تھا۔ وہ ایک سائنسدان بننے جا رہا تھا، سائنٹسٹ، ایک ذہین نوجوان، اپنے وطن سے محبت کرنے والا، اور تو نے اس بے گناہ کو خاک و خون میں ملا دیا، صرف اس لیے کہ تیری پہنچ سے وہ دور تھا۔ تجھے رشوت کا پیسہ نہیں دیا اور تیرے سامنے حق کی بات کر رہا تھا۔ بتا اپنے ایمان سے، بتا، اگر ایمان نام کی کوئی چیز تیرے پاس ہے، کیا وہ کرمنل تھا؟ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں خاموش تھا، وہ جو بھی کہہ رہی تھی اس میں سچائی تھی۔ شہاب ایک اچھا نوجوان تھا۔ جس شعبے سے تمہارا تعلق ہے اس میں تم جیسے لوگوں کے علاوہ فرض شناس، مخلص اور انسانوں سے محبت کرنے والے ایماندار پولیس آفیسرز بھی ہیں، جیسے تمہارے DIG خان ارشد چیمہ صاحب۔ اب یہ ارشد صاحب کہاں سے آ گئے کہ وہ اس وقت دوسرے کمرے میں موجود تھے، اور تمہاری ساری گفتگو ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کی کہ دوسرے کمرے سے چیمہ صاحب نمودار ہوئے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پولیس کے اور کئی اعلیٰ عہدیدار بھی تھے، سب انتہائی تیزی کے عالم میں تھے۔ چیمہ صاحب نے سارا کے پاس آ کر اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ بیٹی، تم نے جو کچھ کیا ہے اس پر مجھے فخر ہے۔ کاش ہمارے معاشرے میں تم جیسی عورتیں ہوں تو کوئی بھی شخص اپنے عہدے کا، اپنی پوسٹ کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب یہ تمہیں طلاق دے گا، اور اس کے ساتھ جس قسم کی کارروائی ہوگی وہ الگ ہوگی۔ سارا روتی رہی۔ میں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ میں اب کسی قابل ہی نہیں رہا تھا۔ چیمہ صاحب کے سامنے مجھے سارا کو طلاق دینی پڑی۔ اس کے بعد مجھے سزا سنا دی گئی۔ الزام ثابت جو ہو چکا تھا،